नामुदुन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ़ अली राव अल रज़ा की हेल्थ रिकवर की जानिब से आपकी रहनुमाई के लिए हाज़िर हूँ। आज का जो मौज़ू हमने तरतीब दिया स्पेशल वो एक सीरियल है जिसे हम मुख्तलिफ़ फ्रूट्स के हवाले से आगाह करने की कोशिश करते हैं, इसी तरह ड्राई फ्रूट्स के हवाले से भी। आज की जो हमारी वीडियो है ये एक ऐसे ड्राई फ्रूट के बारे में है कि जिसकी अफादियत मैं समझता हूँ कि शायद चलगोज़े के अगर बराबर नहीं कह सकते, उससे ज़्यादा ही कहेंगे। अगर चलें ज़्यादा नहीं भी मानते तो उससे कम भी नहीं है। आज हम जिस मौजू बात कर रहे हैं वो है काजू, जिसको हम कैशिफ भी कहते हैं। लेकिन इसके अंदर जो अज्जा मौजूद हैं हम उसको भी ट्रांसलेट करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन सबसे अहम बात ये है इसके अज्जा के ऊपर जाने से पहले कि हम इसके मिजाज का अहाता करें कि इसका मिजाज अल्लाह पाक ने क्या तरतीब दिया है और इसका ताल्लुक़ कौन से ऑर्गन के साथ है। मतलब अगर आप कोई चीज़ खाते हैं तो स्पेशल जो भी चीज़ आप खाएं, चाहे वो पानी पी लें, चाहे वो शरबत पी लें, चाहे आप वो कोई फल खा लें, हर चीज़ का अपना अपना एक मिजाज होता है। इसी तरह अल्लाह पाक ने काजू का मिजाज तरतीब दिया है। इसका जो मिजाज है इसमें 75% हरारत है और 25% इसके अंदर खुश्की मौजूद है। लेकिन हरारत चूँकि इसके अंदर ज़्यादा मौजूद है लिहाजा इसकी खुश्की कोई हैसियत नहीं रखती। इसको खाने के बाद अगर आप महसूस करेंगे तो खाने से आपके मुंह के अंदर ऑयल इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, जैसे हम कोई तेल वाली चीज़ खा रहे हैं। अगर हम इसको दबाते हैं तो इसमें से तेल निकलता है। ये तेल हमारी शरीयानों के अंदर खून को जमने नहीं देता, क्योंकि इसके अंदर विटामिन के मौजूद है, चाहे वो माइनर मिकदार के अंदर मौजूद है, लेकिन विटामिन के ज़रूर मौजूद है। और विटामिन के की हैसियत एक बड़ी अहम है क्योंकि वो खून को जमने से बचाता है। इसकी मिसाल आप यूँ ले सकते हैं कि जैसे किसी को ब्लीडिंग जैसे मसाइल का सामना हो, चाहे हमारा भाई हो बहन हो, उसको हमेशा विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है जो जिसकी वजह से फिर ब्लीडिंग फौरी तौर पर कंट्रोल हो जाती है। अब इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो कैलोरीज़ की मिकदार सबसे ज़्यादा है। अगर हम इसके मिजाज की बात करते हैं तो इसका मिजाज चूँकि मैं बता दिया कि 75% हरारत है, तो इसका ताल्लुक़ इंसान के एपिथेलियल सिस्टम, इंसान के जिगर के निज़ाम के साथ बनता है। क्योंकि जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपका जिगर फ़ाल होगा, आपकी किडनी फ़ाल होंगी और आपके खून के अंदर जो दबाव आपके दिल के ऊपर मुसलसल खून के गाढ़ा होने की वजह से बनता चला जाता है, ये उसको रिमूव करने की भी सलाहियत रखता है और बैड फैट तक को भी रिमूव करने की सलाहियत रखता है। हकीकत ये है कि ये वज़न को बढ़ाने की भी सलाहियत रखता है, लेकिन उस वक़्त कि जब हमें इसकी ज़रूरत हो और हम इसकी ज़रूरत के मुताबिक इसको इस्तेमाल करें। तो इसका तेल एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसान की सेहत को बेहतरीन कंडीशन में लाने में हेल्प फराहम करती है। सबसे ज़्यादा इसके अंदर कैलोरीज़ पाई जाती हैं और इंसान की ज़िंदगी में कैलोरीज़ की अहमियत बहुत ज़्यादा है। इंसान जितनी भी ज़िंदगी में डेली की रूटीन अपनी सर अंजाम देता है उसके अंदर उसको कैलोरीज़ की बेइंतहा ज़रूरत पड़ती है ताकि उसका जिस्म फ़ाल रह सके और वो हेल्दी अपना सारा काम सर अंजाम दे सके। लेकिन होता क्या है कि हमारी जो खुराक है इसमें कैलोरीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं। अगर हम रोटी के अंदर बात करते हैं तो उसकी कैलोरीज़ अगर है तो वो आर्टिफिशियल है, उसके अंदर मुस्तकिल तवानाई नहीं। अगर हम दूसरी सब्ज़ियों की बात करते हैं, जैसे हम चावल वगैरह, आलू ले लेते हैं, गोभी ले लेते हैं, इन तमाम चीज़ों के अंदर कोई फ़वाइद पनहा नहीं है। ये सिर्फ़ खून के दबाव को दिल के ऊपर बढ़ाने का सबब बन सकते हैं या खून को गंदा करने का सबब बन सकते हैं। लेकिन अगर काजू का इस्तेमाल करते हैं तो काजू के इस्तेमाल से आपका जिगर फ़ाल होता है, आपके चेहरे का रंग निखरता है, आपके जिस्म में तवानाई का एहसास होता है और आपके चेहरे की झुर्रियों को ख़त्म करने में आपकी हेल्प करता है। यहाँ तक कि ये आपके बालों को काला करने की सलाहियत रखता है। कुछ दोस्त सवाल करते हैं कि हकीम साहब मतलब कि बाल काले हो सकते हैं तो फिर आपके बाल सफ़ेद क्यों? बात यह है मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, कि बाल का सफ़ेद होना इंसान की अगर उम्र से पहले है,
اگر انسان 30 ایئر اولڈ ہے، 30 سال کی عمر میں کھڑا ہے اور اس کے بال سفید ہو رہے ہیں، یا وہ 20 سال کا ہے تو اس کے بال سفید ہو رہے ہیں، تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ اس کی وجہ کہ انسان کی جو ایج ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتی کہ 20 سال کی عمر کے اندر آ کے آپ کے بال سفید ہونا شروع ہو جائیں، یا 25 سال کی عمر میں یا 30 سال کی عمر میں بال سفید ہونا شروع ہو جائیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے بال سفید کیوں ہو جاتے ہیں جلدی۔ جیسے میں اپنے بالوں کو شاید کنٹرول کر سکتا تھا لیکن میں کنٹرول نہیں کر پایا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کو سیکھنے میں وقت لگتا ہے۔ اگر ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، اس کی پیروی کریں تو ہم بہت بہترین نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جو انہوں نے 63 سال گزارے اس دنیا کے اندر، جس میں انہوں نے بہت مصائب بھی برداشت کیے، لیکن جب وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کے ٹوٹل 9 سے 11 بال، بعض روایت کے 13 بال سفید تھے ٹوٹل۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ انسان کے بال قبل از وقت سفید ہونا یہ پرابلم کی علامت ہے، یہ انسان کی فزیکل کنڈیشن کے متاثر ہونے کی علامت ہے۔ یہ قانون فطرت نہیں ہے کہ اس عمر کے اندر بال سفید ہونا شروع ہو جائیں۔ اس کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر اور کیا چیز ہمیں ملتی ہے، اس میں پروٹین ملتی ہے، ہمیں اس میں فیٹ ملتی ہے، لیکن جو اس کے اندر ہمیں فیٹ ملتی ہے وہ تمام کی تمام جزو بدن بننے والی ہے، اور وہ گڈ فیٹ کے اوپر مشتمل ہوگی۔ وہ آپ کے جسم کو اگر تعمیری کردار ادا کرتی ہے تو وہ گڈ فیٹ کے حوالے سے کرے گی، نہ کہ وہ بیڈ فیٹ کے حوالے سے۔ جیسے میں نے آپ کو شاید پینٹ کی ویڈیو کے اندر بتایا کہ پینٹ سے جو ہمیں آئل حاصل ہوتا ہے یا فیٹ حاصل ہوتی ہے وہ ہمارے جسم کو بیڈ فیٹ مہیا کرتی ہے، جبکہ کاجو کا اگر استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمارے جسم کو گڈ فیٹ مہیا کرتا ہے۔ اور یہ اگر کسی انسان کے جسم میں تیزابیت جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور خشکی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، یا سورائسس کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ ہو گئے، یا جو خارش کے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ ہو گئے، ان تمام حالتوں کے اندر کاجو کا استعمال بہترین نتائج کا حامل ہوتا ہے۔ اور جس صورت میں عورتوں کو ٹیومر بن جاتا ہے یوٹرس کے اندر اور بلیڈنگ نہیں رکتی، اس حالت میں بھی اگر اس کا استعمال کروایا جائے تو یہ بلیڈنگ کو روکنے کا سبب بنے گا، نہ کہ یہ بلیڈنگ کو اور تیز کرنے کا سبب بنے گا۔ ایک ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ غلط فہمیاں یہ پائی جاتی ہیں کہ ہمیں مزاج کا معلوم نہیں ہوتا کسی چیز کا، اور ہم اس کے اوپر اپنے فتوے جاری کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم لوگوں کو ریکمینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں سمجھ لیں، کاجو کے بارے میں، اس کو کون استعمال نہیں کر سکتا؟ ایک ایسا انسان اس کو استعمال نہیں کر سکتا جس بندے کے جسم میں حدت پہلے سے زیادہ ہو، یا خون میں حدت پہلے سے زیادہ ہو، یا اس کی زبان کی نوک جلتی ہو، یا اس کو یلو کلر کے موشن آتے ہوں، تو ایسی حالت میں اس کا استعمال ممنوع ہوگا۔ اس کے استعمال سے ہمیں بے انتہا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں کہ جب ہم اس کو طریقے کے مطابق استعمال کریں، جہاں اس کی ضرورت ہے اس کو اس کی کنڈیشن کے مطابق ایڈجسٹ کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بواسیر جیسی موذی کنڈیشن کے اندر بھی بے انتہا فوائد رکھتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے یہ چیزیں ایسی ہیں بنائی ہوئی کہ جس کے اندر کوئی وہام نہیں، جس کے اندر کوئی کسی قسم کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں، کوئی نقصان نہیں، لیکن ہم کھاتے کیوں نہیں؟ شاید یہ کاسٹلی زیادہ ہے، مارکیٹ کے اندر یہ بہت مہنگے داموں ملتا ہے۔ پاکستان میں اس کا جو ریٹ ہے وہ اگر ہم سمپل لینے جاتے ہیں تو وہ ہمیں ملتا ہے 2000 kg کے راؤنڈ اباؤٹ، اور اگر ہم اس کو فرائی کی حالت میں لیتے ہیں جو دیسی گھی کے اندر کیا جاتا ہے تو اس صورت میں یہ 2500 روپیز تک چلا جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے یہ ایک عام انسان کی پہنچ سے باہر ہے، عام انسان اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی انسان کے پاس کچھ اللہ پاک نے حالات بہتر دیے ہوئے ہیں اور وہ کسی پرابلم کے اندر گرفتار ہے تو اس کو کاجو کا استعمال بے شک کرنا چاہیے۔ اگر اس کے چہرے پہ چھائیاں ہیں، اس کے جسم میں خارش ہے، اگر اس کے جسم میں کچھ اس قسم کے مسائل ہیں جیسے کانسٹیپیشن ہے، جیسے گیسٹرک کے نظام اپسٹ ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ اگر سینے میں جلن ہوتی ہے، اس کے علاوہ اگر ہوا میں سمیل پیدا ہوتی ہے، ساری کنڈیشن کے اندر کاجو کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ کا جگر ایکٹیو نہیں ہے تو کاجو بھی آپ کو وہ فائدہ نہیں پہنچائے گا جو اس سے آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔
کیونکہ اس کی طاقت تبھی حاصل کی جا سکتی ہے کہ جب آپ کا جگر ایکٹیو ہو، اور جگر کے ایکٹیو ہونے کی نشانی یہ ہے کہ آپ کو گیسٹرک کے مسائل کا سامنا نہ ہو، آپ کو گھبراہٹ بے چینی نہ ہو، آپ کو کانسٹیپیشن نہ ہو، آپ کو اس کے علاوہ اور خارش کے مسائل کا سامنا نہ ہو۔ سب سے اہم چیز، اگر کانسٹیپیشن نہیں ہے تو پھر اس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر سینے میں جلن موجود ہے تو مناسب یہ ہوگا کہ پہلے آپ تیزابیت کو ایک لیول سے کم کریں، اور کم کرنے کے بعد جب جگر آپ کا ایکٹیو ہونا شروع ہو جائے تو پھر آپ اس کو خوراک دینا شروع کریں گے، تو یہ بے انتہا فوائد آپ کے لیے رکھے گا، کیونکہ اللہ پاک نے اس میں ایسی برکت رکھی ہے کہ جو انسان کے لیے، انسان کی سمجھ سے باہر ہے، انسان کی سوچ سے باہر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان ساری عمر بھی لگا رہے تو وہ ان چیزوں کے فوائد کو نہیں جان سکتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ انسان اپنے فائدے کی چیزوں کو کم استعمال کرتا ہے اور اپنی زبان کے چسکے کو یا اپنی زبان کے ذائقے کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ یہ ایک ویڈیو تھی ہماری آج کی کاجو کے حوالے سے، چونکہ سردیوں کا موسم ہے اور ڈرائی فروٹ کا موسم ہے، تو کوشش کیجئے چاہے وہ ڈیلی ایک تولہ کھایا جائے، مطلب کہ 10 گرام، لیکن وہ آپ بھوک کے ٹائم لازمی کھائیں۔ اس سے آپ کی اسکن گلو کرے گی، آپ کے بال مضبوط ہوں گے، آپ کے جبڑے مضبوط ہوں گے، آپ کے دانت مضبوط ہوں گے، کیونکہ اس کے اندر کیلشیم، آئرن سمیت بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو بے انتہا فوائد کی حامل ہیں، جو آپ کے دل کو مضبوط کرنے کا سبب بنیں گی، اور جگر کو تو طاقت دیں گی، لیکن آپ کے دل کو بھی توانا کرنے کا سبب بنیں گی۔ اور سب سے اہم بات، یہ آپ کی نیند کو بہت اچھا کر دے گی، کیونکہ نیند انسان کی ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے جسم میں خشکی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ مسلسل ڈسٹرب ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دماغ کو جیسے جیسے خون کم ملتا چلا جاتا ہے، انسان کی نیند اپسٹ ہوتی چلی جاتی ہے، اور پھر انزائٹی اور ڈپریشن جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹ سیکشن میں رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔